بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدعاء شہر رمضان: اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. ماہ مبارک رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں پروردگار عالم اب سب کو مبارک فرمائے، اور راز و نیاز اور مناجات کرنے والوں کو پروردگار موفق و مؤید فرمائے، اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرشار فرمائے. 12ویں دن کی دعا ہے کہ جس میں ایک بہت ہی عظیم موڑ کی طرف، عظیم زندگی کے حقیقی نقوش کی طرف متوجہ کیا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں التجا اور درخواست کی جا رہی ہے، بندے خدا کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور استدعا اور دعا کا آغاز ہے ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کا. فرمایا کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. پروردگار عالم، پروردگار بار الہ، خدایا معبود، مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں زینی فیہ بالستر والعفاف، گناہوں سے پردہ پوشی اور عفت و پاک دامنی سے مجھے آراستہ فرما. واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف، اور مجھے آج کے دن، اس روز، اس مہینے میں لباس قناعت اور کفایت شعاری سے ملبوس فرما. واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، اور پروردگار آج کے روز، اس مہینے میں مجھے عدل اور انصاف پر آمادہ فرما. وآمنی فیہ من کل ما اخاف، اور پروردگار مجھے آج کے دن، اس مہینے میں ہر اس چیز سے حفظ اور امان عطا فرما جس سے میں خوف کھاتا ہوں. بعصمتک یا عصمت الخائفین، اپنی محافظت کے صدقے میں اے ڈرنے والوں کی مددگار اور معین اور محافظ، اے خوف کھانے والوں کے معین و مددگار پروردگار. یہاں پہ بہت مہم میسیجز کی طرف اور مہم ٹاپکس کی طرف، مہم عناوین کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ عناوین اور موضوعات کی طرف پڑھا جائے، اس دعا کے پڑھنے کا ثواب جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ 12ویں کے دن کی دعا اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن مفاہیم اور مطالب اور میننگ کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار اس مہینے میں، چونکہ یہ مہینہ خود سازی کا ہے، اصلاح کا ہے، اصلاح احوال کا ہے، یہ مہینہ
جب انسان تربیت کرے تو پورے سال پہ اسے حاوی ہونا چاہیے۔ تو یہ دعائیں اصل میں کیا ہیں کہ ایک تسلسل کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ ماہ مبارک کے دن دعا کر دی تو اس کا یہ اجر پائے گا، بلکہ یہ دن باقی ایام پہ غالب آنے چاہیے، یہ دن باقی مہینوں پہ غالب آنے چاہیے۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی یہ دعا پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور گناہ اس نے جو اگر اس سے نعوذ باللہ انجام پائے ہیں تو اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات ہم بارہا اس حقیقت کی طرف نقاب کشائی کر چکے ہیں کہ جو اس دعا کے معارف اور حقائق پہ توجہ کرتے ہوئے اس کو علمی صورت کو اور عملی صورت کو اختیار کرتا ہے اور اس کے مفاہیم کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتا ہے تو اس کے گناہ کافور ہو جایا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دعائیں انسان کو عملی زندگی کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اگرچہ مختصر ہے لیکن مفاہیم اور معانی کے اعتبار سے بہت ہی عمیق ہے، کہ جس میں 4 مہم پوائنٹس ہیں، 4 مہم مفاہیم ہیں، 4 مہم عناوین ہیں، 4 مہم موضوعات ہیں، 4 مہم یہاں پہ نکات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے پردہ پوشی اور پاک دامنی سے آراستگی کی دعا کی گئی ہے کہ پروردگار تو مجھے آج کے دن گناہوں سے پردہ پوش اور عفت و پاک دامنی سے مجھے آراستہ فرما۔ یہ بہت ہی مہم چیز ہے کہ جس کی طرف ہو، اور دوسری ہے کہ کفایت شعاری ہے، قناعت کا مسئلہ ہے، دعا کی گئی اس کی طرف کہ پروردگار تو مجھے پیشہ قرار دے یہ دعا۔ اور تیسری چیز ہے عدل و انصاف کا قیام، اور چوتھا مطلب ہے یہاں پہ زندگی میں حفظ اور امان، امنیت زندگی میں۔ تو بہر کیف یہاں پہ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف ہم مختصر، ظاہر ہے کہ یہ ماہ مبارک کے ایام ہیں، مختصر طور پہ مفاہیم کو ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ عفت اور پاک دامنی اور گناہوں پہ پردہ پوشی کا جو مطلب ہے، یہ عفت اور پاک دامنی یہ انسان کی شرافت نفسانی پہ دلیل بنا کرتی ہے۔ جتنا انسان شریف ہوتا ہے، غیرت رکھنے والا ہوتا ہے، اسی طرح وہ پاک دامن بھی ہوا کرتا ہے، عفیف ہوا کرتا ہے، عفت اس کے اندر ہوا کرتی ہے۔ غیرت مند انسان ہی پاک دامن ہوا کرتا ہے، اور جس میں غیرت نہیں ہوتی ہے، غیرت کا عنصر اگر ختم کر دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے، کہ جو چیزیں انسان کی مادہ غیرت کو یا انسان کے ملکہ غیرت کو ختم کرنے والی ہیں۔ سور کے گوشت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کیا اس وجہ سے کہ اس میں جو اثرات ہوتے ہیں طبعی طور پر انسان کے جسم پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، انسان کے جسم پہ اثر کرتے ہیں۔ جو چیزیں اسلام نے حلال قرار دی ہیں ان کو استعمال کرنے میں انسان کا منفعت ہے، انسان کا فائدہ ہے، اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اس میں اس کا مفسدہ ہے۔ تو غیرت جو ہے نا اسلام کا شعار ہے۔ سید الشہداء کے بھی ان خطبات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ توجہ فرماتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہم عفت اور پاک دامن ہیں، اس وجہ سے کہ چادر تطہیر کے پروردہ ہیں۔ تو تطہیر ہمیشہ غیرت نفسانی رکھنے والا شخص تطہیر باطنی سے سرشار ہوا کرتا ہے، اور یہ ملکہ غیرت اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان میں رکھ دیا ہے۔ اور اسلام نے سفارش کی ہے مرد مومن کے لیے کہ جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عفت اور پاک دامنی کو اپنا شعار قرار دیں۔ اور سورہ مبارک نور کی آیت نمبر ہے 60، جس میں ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِقَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ عفت اور پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے
مستغنی قرار دے۔ تو یہ ہے کہ عفت ایک عبادت اسلام نے اسے شمار کیا ہے۔ امیر کائنات مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت العفاف، کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ عفت و پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی بہترین عبادت ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں العفت رأس کل خیر، کہ یہ پاک دامنی کیا ہے؟ ہر خیر کی بنیاد بنا کرتی ہے، ہر خیر کی۔ اس وجہ سے کہ شریف و نفس انسان ہمیشہ عفیف ہوا کرتا ہے، پاک دامن ہوا کرتا ہے۔ غیرت رکھنے والا جو ہے نا، وہ اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء و جوارے، اس کی زبان پاکیزہ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر فرمائے کہ زکوٰۃ الجمال العفاف، خوبصورتی، حسن و جمال، بیوٹی، اس کا کیا ہے؟ زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ ہے کہ پاک دامن ہو۔ خوبصورتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عفت و پاک دامنی ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے ایک بہت خوبصورت میسج بھی دے دیا ہے، فرمایا کہ عفو عن نساء الناس تعف نساءکم، دوسروں کی عورتوں کے متعلق جو ہے نا وہ پاک دامن رہو، دوسروں کی عورتوں کے متعلق۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے اعضاء و جوارے کو کنٹرول کرو، دوسروں کی عورتوں کی طرف تم نہ دیکھو، اس وجہ سے کہ جب تم دوسروں کی، اس وجہ سے کہ جب یہ ایفیکٹس باہر کیف انسان کی جو ذاتی امور ہیں اس کی طرف بھی پلٹ کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے متعلق پاک دامن رہو، کس لیے؟ تعف نساءکم، کہ اس لیے تمہاری خود خواتین پاک دامن رہیں، اس وجہ سے ہے۔ اور حضور سرور دو جہاں نے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیشہ چونکہ یہ جو جیسا انسان کرتا ہے نا ویسا ہی پڑتا ہے۔ جو انسان خود عفت و پاک دامنی رکھتا ہے اس کے ہاں بھی خواتین محفوظ رہا کرتی ہیں، لیکن جو دوسروں کے متعلق پاک دامن نہیں رہتا ہے وہ کبھی اپنے بارے میں یہ خیال نہ رکھیں کہ ہمارے ہاں بھی پاک دامنی رہے گی، وہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ مکافات عمل کا نتیجہ ہے، جیسا کرتا ہے ایسا ہی بھرتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پروردگار تجھ سے سوال ہے، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے دعا ہے۔ کس چیز کی دعا؟ ہدایت کی دعا۔ تجھ سے دعا ہے پاک دامنی کی، تجھ سے دعا ہے تونگری کی، ہدایت کی، چار چیزوں کی بہت مہم، کہ ایک جس میں سے ہدایت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، پاک دامنی ہے، اور تونگری کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو عفت اور پاک دامنی کا تعلق ایک ہمہ گیر ہے، ایک یونیورسل ہے، ایک کمپرہنسو ہے۔ اس کا تعلق فقط انسان کی جو مسائل ہیں، جس کا تعلق شرمگاہ سے ہے، فقط اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مال میں بھی وہ عفیف ہونا چاہیے، مال میں عفت ہونی چاہیے، زبان میں عفت ہونی چاہیے، نگاہوں میں عفت ہونی چاہیے، تو اس کے اعضاء و جوارے میں عفت ہونی چاہیے، اس کی تخیلات، خیالات، وہمیات اور عقل و نظر میں عفت ہونی چاہیے۔ تو عفت کا کوئی تعلق نہ فقط مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نہ فقط انسان کے جو اعضاء و جوارے اس کے ساتھ ہے، بلکہ ایک کمپرہنسو کانسیپٹ ہے کہ جس کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ اسی وجہ سے روایت میں یہ ہے، حضور سرور دو جہاں مرسل اعظم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب العفاف الی اللہ عز وجل، احب العفاف الی اللہ تعالی عفت البطن والفرج۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کیا ہے چیز؟ پاک دامنی۔ اور پاک دامنی کس کی؟ پیٹ کی اور شرمگاہ کی عفت اور حفاظت ہے۔ پیٹ کی انسان حفاظت کرے، حرام چیزوں سے بچائے، اسی طرح شرمگاہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مومنین کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو عفیف۔ تو عفت کا تعلق فقط جو ہے نا وہ ایک یک جہتی نہیں ہے، بلکہ ملٹی فنکشنل ہے، کمپرہنسو ہے۔ اور جو شخص پاک دامن ہے
پاک دامنی کے بہت زیادہ انسان کی زندگی پہ اثرات ہیں، متعدد روایات ہیں، میں فقط پوائنٹس دیے یہاں پہ جا رہا ہوں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک دامنی اور عفت کے جو ثمرات ہیں، اس کے نتائج ہیں اور اس کے حاصل ہونے والے اثرات ہیں، کنسیکوینسز ہیں، وہ ان کی طرف متوجہ کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کا ثمر رضا ہے، انسان منزل رضا پر آ جاتا ہے، انسان عجز و انکساری کی منزل پر آ جاتا ہے، نیک بختی اسے ملتی ہے، راحت و آرام اسے ملتا ہے اور احوال پرسی اسے نصیب ہوتی ہے، خضوع خشوع اس کی زندگی میں آتا ہے، تذکر اور یاد آوری اس کا مقدر بن جاتا ہے، فکر و تدبر سے انسان وہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح جود، انسان جود کی منزل پر آتا ہے۔ اور 10ویں چیز جو ہے نا وہ سخاوت ہے۔ 10 اللہ سبحانہ و تعالی اس فقط ایک چیز کہ جسے عفت اور پاک دامنی کہتے ہیں، اس سے اللہ اتنی برکات انسان کو نصیب کرتا ہے، اتنے ثمرات انسان کو عطا کیا کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ عفت اور قناعت کا آپس میں بہت جو ہے نا وہ نزدیک سا رابطہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ثمرۃ العفت القناعہ، کہ جو رزلٹ ہے پاک دامنی کا ثمرہ ہے وہ کیا ہے؟ پاک دامنی کا نتیجہ وہ قناعت کی صورت میں آتا ہے، قناعت، کفایت اس منزل میں۔ اور پھر اصل العفاف القناعہ، پاک دامنی کی جو اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ قناعت بنی کرتی ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں علی قدر العفت تکون القناعہ، فرماتے ہیں قناعت جو ہے نا انسان کی عفت اور پاک دامنی کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جس حد تک عفت اور پاک دامن ہے، اسی طرح اس میں قناعت کا جذبہ بھی آتا ہے۔ جتنا عفیف شخص ہے، عفت سے سرشار ہے، اسی طرح وہ مستغنی اور قناعت پسند ہوا کرتا ہے۔ تو اب دوسری جس چیز کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا ہے، وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، پروردگار مجھے لباس قناعت اور کفایت شعاری سے ملبوس فرما۔ یہ دوسری بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی طرف حضور سرور دو جہاں نے متوجہ کیا ہے کہ قناعت عزت و سرفرازی اور سربلندی کا سبب بنا کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ طمع ہے، لالچ ہے، گریڈ ہے، اس سے انسان ذلیل اور پست ہو جایا کرتا ہے۔ اس وجہ خداوند عالم نے جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے، جو کچھ اس کے لیے رکھ دیا ہے، انسان کو چاہیے اسی پہ راضی با رضا رہے، اسے صابر اور شاکر رہنا چاہیے، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں اسے دیکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، پروردگار مجھے لباس قناعت اور مجھے کفایت شعاری کے لباس میں ملبوس فرما۔ تو لباس قناعت اس لیے تاکہ انسان ذلت اور رسوائی میں گرفتار نہ ہو، انسان کفایت شعاری کی منزل پر آ جائے۔ اور جب انسان لالچ، گریڈ اور طمع میں آ جاتا ہے، انسان کے باطنی راز فاش ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند عالم سے ایک دعا کیا ہے ہر دم کرنی چاہیے کہ پروردگار بقدر کافی تو عنایت فرما کہ جس سے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے، دوسروں کی نگاہوں کی طرف نہ جانا پڑے، اتنی رزق و روزی عطا کر دے کہ تاکہ بقدر کافی ہو، جس سے گزارا چلتا رہے، جس سے عزت کی زندگی، عزت کا ٹائم پاس ہوتا رہے۔ کیونکہ اگر مال زیادہ آ جاتا ہے، مال کی ریل پیل ہو جاتی ہے، انسان میں سرکشی آ جاتی ہے، انسان میں غرور آ جاتا ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے، انسان میں ایروگنس آ جاتا ہے، اور یہی سرکشی پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ہلاکت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور پھر مال کا زیادہ آنا بھی کوئی اتنا حسن نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات بے آرامی ہوتی ہے، بد سکونی ہوتی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہو تو وہ آرام کی نیند اور اچھے چین کے ساتھ وہ سو جایا کرتے ہیں، اور جن کے پاس ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا حساب ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے حساب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا مفاسد کا ذریعہ بھی بنا کرتی ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ اگر مال کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اگر کنٹرول نہیں کرتا ہے
تو پھر اس سے یہ وبال جان بن جایا کرتا ہے۔ لباس جہاں تک بتایا گیا، لباس دو طریقے سے ہے، دو چیزوں سے، لباس باطنی دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے۔ نمبر ایک قناعت سے، اور دوسرا ہے کفایت شعاری۔ اسی طرح زینت باطنی بھی دو چیزوں سے آیا کرتی ہے، ایک ہے پردہ پوشی اور دوسری ہے عفت اور پاک دامنی۔ تو یہاں پہ دونوں کی دعا کی گئی ہے، عفت و پاک دامنی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے پردہ پوشی کی بھی، اور پھر جو لباس باطنی ہے اس کی بھی دعا کی گئی ہے کہ جو قناعت ہے اور کفایت شعاری ہے۔ تو اس وجہ سے کہ خداوند عالم گناہوں سے پردہ پوشی کرتا ہے، اسے ستار العیوب کہتے ہیں۔ دنیا والے ہیں کہ جو رازوں کو اچھالا کرتے ہیں، دنیا والوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ راز کو اس طرح فاش کرتے ہیں کہ دوسری کی عزت، دوسری کی ناموس، کسی چیز کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو انسان تم مظہر ستار بن جا، دوسروں کے عیبوں کو انسان چھپائے۔ کم من فی کا عیب وانت تعیب، کتنے تم میں خود عیب ہیں، تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو کیا ہے؟ قناعت پسندی اور کفایت شعاری۔ قناعت کیا ہے؟ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ القناعت مال لا ینفد، قناعت ایسا سرمایہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت اعتدال میں رہنے کے لیے ایک ایسا خوبصورت میتھڈ دے دیا ہے، ایک اتنا خوبصورت فارمولہ دے دیا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس طرح زندگی کو حد اعتدال پہ زندگی گزار سکتے ہو۔ آ جائے انسان دیکھے، ظاہر ہے کہ وارثان حق اسی طرح ہی ہدایت کیا کرتے ہیں۔ انظر الی من ہو، انظر الی من ہو دونک فی المقدرۃ ولا تنظر الی من ہو فوقک۔ فرمایا کہ جب تم کیا ہے دیکھو اپنے سے جو کم حیثیت کے افراد ہیں نا، ان کو نگاہ میں رکھو کہ میرے پاس مکان ہے، وہ لوگ کہ جو چونپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ٹینٹس میں رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری۔ تو اپنی مادی زندگی کے لیے اپنے سے کم حیثیت کے افراد ہیں، ان کو نگاہوں میں رکھو۔ جی مقدرت، ان لوگوں کے جن میں، اور پھر فرمایا من فوق الی من ہوا فوقک فی المقدرۃ فإن ذلک اقنع لک بما قسم لک۔ اور اپنی معنوی زندگی کے لیے ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھا کرے کہ انسان میری جو زندگی ہے، میری نمازیں، میری روزیں، وہ کہ جو مقداد پڑھا کرتے تھے، وہ جو سلمان پڑھا کرتے تھے، یہ تو میرے مولا کے غلاموں کی یہ حالت ہے۔ اور میرے مولا کی جو نماز ہوا کرتی تھی کہ حالت نماز میں ان کے پاؤں سے تیر کو نکالا جا رہے ہیں، خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ معنوی زندگی کے لیے اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور مادی زندگی کے لیے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھو، تمہاری زندگی اعتدال میں آئے گی۔ کیا خوبصورت میتھڈ بتا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ کفایت شعاری بھی جو ہے زندگی میں صبر لاتی ہے۔ کفایت شعاری کرے جو بشر، نہ جائے اسے چھوڑ کر سے مزار۔ تیسرا یہاں پہ جو میسیج دیا گیا ہے اور موضوع اور عنوان ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے وحملنی فیہ علی العدل والانصاف، کہ مجھے عدل و انصاف پہ تو کیا ہے کاربند فرما، اور مجھے یہ ہمت عطا فرما، مجھ میں آمادگی فرما کہ تاکہ میں تیرے عدل اور تیرے جو انصاف ہے اس کا قائم کر سکوں۔ تو عدل و انصاف کیا ہے؟ حکم خدا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں، خواہ تمہاری انفرادی زندگی ہے، خواہ تمہاری اجتماعی زندگی ہے، دونوں زندگیوں میں عدل کو اپنا مقصد قرار دو، عدل کو اپنا شعار قرار دو۔ اور صاحبان ایمان سے مطالبہ بھی کر دیا ہے، قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے صاحبان ایمان، ایمان والو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ تو یہ کیا ہے؟ حکم خدا بندی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں، اپنے ادائیں، اپنے سلیقے عدل اور انصاف پر
قائم رکھتے ہیں، اور اس آیت کی جو تعلیمات ہیں اور اس آیت کے جو معیار ہیں اس پہ پورا اترنے کی اسٹرائیو اور اسٹرگل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف تب بھی آتا ہے کہ جب انسان خواہشات نفسانی سے دور ہوا کرتا ہے۔ عدل اور انصاف اسلام کے زرین اصول میں ہے۔ مکتب تشیع کی ایک سب سے بڑی جو ایک ڈسٹنکشن کہا جائے وہ یہی ہے کہ اس کو مکتب عدل و عدالت کہتے ہیں۔ عدلیہ بھی شیعہ کو عدلیہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے ہر ایک دیکھیں معمولی سے شاہد سے لے کر ایک وٹنس سے لے کر مجتہد تک، مجتہد سے لے کر امام تک، امام سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر خدا تک، سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک عدل کی زنجیر نظر آتے ہیں۔ اور یہ ڈسٹنکشن ہے مکتب تشیع میں کہ جن میں خاص امتیاز رکھا گیا ہے کہ وہ کیا ہیں کہ یہ مکتب عدلیہ ہے، عدل اور عدالت پر یہ استوار ہے۔ ان کے مکتب کے رگ و ریشے میں عدل کو سمو کے رکھ دیا گیا ہے۔ اجتماعی نظام ہو یا انفرادی سسٹم ہو، ہر جہت کے ساتھ عدل اور عدالت کی خاص نمائش ہے مکتب تشیع میں۔ اور حضرت امیر المؤمنین کہ جنہیں کیا کہا جاتا ہے، کرسچن رائٹر بھی یہ کہتے ہیں نا کہ قتل فی محرابی، کہ انہیں محراب عبادت میں جو قتل کیا گیا لشدت عدل، اس وجہ سے کہ وہ عدالت میں بہت شدید تھے۔ اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ العدل اساس بہی قوام العالم، کہ عدل وہ بنیاد ہے کہ جس سے یہ نظام چل رہا ہے۔ بالعدل تتضاعف البرکات، عدل سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں، برکات کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ وہ حکومت تباہ ہو جاتی ہے کہ جس میں عدل نہیں ہوتا، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں عدل نہیں ہوتا، وہ قوم فنا ہو جاتی ہے جس میں عدل نہیں ہوتا۔ عدل سے یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی برکات نصیب فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ عدل کیا ہے؟ اصل میں العدل حیات، مولا کا وہ فرمان کہ عدل کیا ہے؟ عدل انسان کے لیے حیات زندگی ہے، انڈیویجول زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی عدل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک لمحہ یہ پورا کا پورا جب انسان نظام کو دیکھتا ہے ذرے سے لے کر کہکشاں تک یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک کتنے حکیم عادل پروردگار نے اس نظام کو بنایا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار وآمنی فی من کل ما اخاف بعصمتک، یعنی امنیت کی دعا کی گئی ہے، امان اور امن کے ساتھ زندگی کی درخواست کی گئی ہے۔ دیکھیں امنیت کا لفظ جو ہے نا قرآن میں بھی، احادیث میں، دعاؤں میں، سلسلے میں فراوان ملا کرتا ہے۔ امن و ایمان اور کبھی امانہ، یہ تعبیرات جو ہے نا وہ ملتی رہتی ہیں اسی وجہ سے۔ اور دو چیزیں بہت مہم ہیں، اسی امن سے ایمان بھی ہے۔ یعنی ایمان کیا ہوتا ہے؟ امن اور سکون انسان کو نصیب کرتا ہے۔ اسلام میں ادھر سے سلام ہے تو دوسری طرف سے ایمان ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اسلام سلامتی کا بھی مذہب ہے، اسلام امان اور امن کا بھی مذہب ہے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مغفورتان، دو نعمتیں کیا ہیں؟ بہت ہڈن ہیں، بہت پوشیدہ ہیں، بہت ناشناختہ ہیں، جسے پہچان نہیں لوگ پا رہے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الامن والعافیہ، ایک تو امنیت ہے، امان ہے، پیس اینڈ پروسپیرٹی ہے، اور دوسری عافیت ہے۔ عافیت میں ساری چیزیں کہ جن کا تعلق خیر دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، خیر آخرت کے ساتھ، سب عافیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر لا نعمت اہناء من الامن، امنیت سے بڑھ کر، امن و امان زندگی میں آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور قرآن نے بھی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و ستم سے مخلوط نہیں کیا ہے، یہی لوگ، ان لوگوں کے لیے امنیت ہے، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک یہاں پہ
دعا کی گئی ہے کہ پروردگار تو امنیت جو زندگی میں ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، تو امان نصیب فرما، تو محافظت نصیب فرما کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ اس وقت جو عالم کے مسائل ہیں اور اس وقت مختلف قسم کی عالم اسلام جو یلغار میں ہیں، وہ بھی انہی امنیت کے مسائل میں سے ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کا میسج امان ہے، اسلام کا میسج سلامتی ہے۔ اور یہی ہے کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کہ جو کربلا والوں کا ماننے والا ہے، امن اور سکون کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ کربلا سے، کربلا کی سرزمین سے ایک دفعہ تمام عالم پہ چھا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو کہ امن اور امان والے کون ہیں اور دہشت گردی رکھنے والے کون ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ جو امن اور امان کا پیغام دینے والے ہیں کہ جن کے ہاں 10 سال کے بچے کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا لال ہے۔ اے انسان تو متوجہ ہو جا، اپنے گناہوں کو تو نے معاف کرانا ہے، کربلا کی طرف آ جا۔ اگر تو نے حفظ اور امان چاہنی ہے، کربلا کی طرف آ جا۔ حقیقت میں عدل اور انصاف چاہنا ہے تو کربلا کی طرف آ جا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لباس عافیت، لباس سے کفایت شعاری سے ملبوس فرمائے، ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے۔ پروردگار تو ہمیں اپنے حفظ اور امان میں رکھ۔ پروردگار عالم اسلام کو اپنے امنیت نصیب فرما، انہیں حفظ اور امان نصیب فرما۔ دشمنوں کو پروردگار ان کے شر کو، عالم اسلام کے دشمنوں کو ان کے اپنی طرف اس شر کو پلٹا دے۔ خدا بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہم تجھ سے عدل و عدالت کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن حقیقی عدل و عدالت مہدی موعود اللہم عجل فرجہ وسہل مخرج، پروردگار ان کے توسط سے آئے گا۔ پروردگار ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ و اعوانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔